آج ہم نے سورہ آل عمران سے آیت نمبر 111 اور 112 کی تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ان آیات کا معنی مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں یعنی آیت نمبر 110 میں بہترین امت کا ٹائٹل ہمیں اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا، اور ساتھ ساتھ ہماری جو ڈیوٹی ہے وہ بھی ذکر کر دی کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو۔ یہ اوصاف بھی ہیں اور ساتھ ساتھ ایک ڈیوٹی بھی ہے، فریضہ بھی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس فریضے کو صحیح طور پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اہل کتاب کے بارے میں فرمایا کہ ان کے لیے بھی خیر اور بھلائی اسی چیز میں ہے کہ وہ بھی اس دین پر، اس دعوت پر ایمان لے آئیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ بھی واضح کر دیا کہ ان کے کچھ لوگ تو ایمان لاتے ہیں، مانتے ہیں، اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن اکثریت ان کی نافرمان ہے، فاسق ہے۔ اب جو فاسق ہیں صاف ظاہر ہے وہ جس طرح سے ان کے دل و دماغ کے اندر گند بھرا ہوا ہے وہ آرام سے تو نہیں بیٹھیں گے، اہل ایمان کو ستائیں گے، پریشان کریں گے، اپنے ہاتھ بھی چلائیں گے، اپنی زبانیں بھی چلائیں گے، تو مسلمانوں کو نقصان اس کا ہونا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس سے پیشگی ہمیں مطلع کر دیا ہے، آگاہ کر دیا ہے کہ ان کی شرارتیں اور ان کا جو شر ہے اس سے تم نے بچ کر رہنا ہے۔ یہ کیا کرنے والے ہیں، ان کے کیا پروگرام ہیں، اس سے اللہ رب العالمین نے پردہ اٹھایا ہے۔ ترجمہ دیکھیں گے پھر بات سمجھ آئے گی۔ فرمایا لن یضروکم، لن جب داخل ہوتا ہے مضارع پر تو اس کو ہرگز ہرگز کے معنی میں کر دیتا ہے۔ ہرگز ہرگز نہیں نقصان پہنچائیں گے تم کو یہ، الا مگر، اذن معمولی تکلیف۔ یہ جو تنوین ہے اس کے اوپر یہ تنکیر کی ہے، معمولی تکلیف، یعنی جتنے بھی فاسق ہیں، جتنے بھی فاجر ہیں، جتنے بھی نافرمان ہیں، جتنے بھی مشرک اور کافر ہیں، یہ مسلمانوں کو ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر تکلیف دینا، مگر تکلیف دینا۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر وہ لڑیں گے تم سے تو حتمی رزلٹ اس کا کیا ہوگا، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارِ، تو وہ تم سے پیٹھیں پھیر جائیں گے، تم سے پیٹھیں پھیر جائیں گے، یعنی مقابلے کے اندر تمہارا، یعنی جب لڑائی کے اندر وہ تمہارا مقابلہ ہرگز کر ہی نہیں سکتے۔ شکست ان کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہ آئیں، خم ٹھوک کر آئیں، یعنی پوری تیاری کے ساتھ آئیں، اور پھر مسلمان ہو سکتا ہے اس لیول کی تیاری نہ کر پا رہے ہوں یا سستی کا مظاہرہ کر رہے ہوں، تو اس میں ان کو کوئی تکلیف پہنچ سکتی ہے، لیکن جو شکست ہے وہ ہمیشہ باطل کا ہی مقدر رہے گی۔ ثم، پھر، لا ینصرون، وہ مدد نہیں کیے جائیں گے، یعنی کسی طرف سے ان کو کوئی باہم مدد نہیں پہنچے گی، نہ دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں۔ ضربت، ڈال دی گئی، مسلط کر دی گئی، علیہم، ان کے اوپر، الذلۃ، ذلت، رسوائی، اینما ثقفوا، وہ جہاں کہیں بھی پائے جائیں گے، دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر چلے جائیں۔ کون؟ اہل کتاب، اور یہاں پر بالخصوص یہود کے بارے میں یہ پیشین گوئی کی جا رہی ہے۔ ضربت علیہم الذلۃ، ڈال دی گئی ان کے اوپر، مسلط کر دی گئی ان کے اوپر ذلت و رسوائی، اینما ثقفوا، جہاں کہیں بھی وہ پائے جائیں، الا، مگر، بحبل من اللہ، مگر اللہ کی پناہ، مگر اللہ کی پناہ، وحبل من الناس، اور لوگوں کی پناہ کے ساتھ۔ یا تو وہ اللہ کی پناہ میں آ جائیں، یا پھر وہ لوگ کسی بڑے گروہ اور کسی بڑے ملک اور کسی بڑے جو ہے مذہب کی پناہ کے اندر آ جائیں، تب تو وہ کچھ سروائیو کر سکیں گے، رہ سکیں گے، ادروائز ذلت اور مسکنت اور رسوائی ان کے اوپر ڈال دی گئی۔
وباؤ اور وہ لوٹے بغضب من اللہ اللہ کے بھاری غضب کے ساتھ، اللہ کے بھاری غضب کے ساتھ وہ لوٹے، وضربت اور ڈال دی گئی علیہم المسکنہ ان کے اوپر محتاجی، ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی، ذالک یہ اس لیے بأنہم کہ بے شک وہ کانوا تھے یکفرون کفر کیا کرتے، انکار کرتے، بآیات اللہ ساتھ اللہ کی آیات کی، اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ اور انبیاء کو قتل کرتے، بغیر حق بغیر حق کے، بغیر حق کے وہ قتل کرتے تھے، یعنی کسی حق کے بغیر، ذالک یہ اس لیے بما عصوا کہ تھے وہ نافرمانی کرتے، یعنی نافرمانی کی انہوں نے، وکانوا اور تھے وہ یعتدون حد سے گزرنے والے، یعنی حد سے گزر جاتے تھے، نافرمانی کرتے تھے، انبیاء کو قتل کرتے، اللہ کی آیات کا انکار اور ان کو جھٹلاتے، تو صاحب ظاہر ہے ایسے کرتوتوں والے لوگ بچ تو نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ذلت، محتاجی، رسوائی ان کے اوپر ڈال۔ ترجمہ دوبارہ سے دیکھیں، لن یضروکم ہرگز نہیں نقصان پہنچائیں گے وہ تم کو، الا مگر اذى معمولی تکلیف، وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ اور اگر وہ لڑیں گے تم سے، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ تو تم سے پیٹھیں پھیر جائیں گے، ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ پھر وہ مدد نہ کیے جائیں گے، ضربت ڈال دی گئی، مسلط کر دی گئی، علیہم ان کے اوپر الذلت ذلت، رسوائی، اینما ثقفوا وہ جہاں کہیں بھی پائے جائیں، جہاں کہیں بھی دنیا کے کونے میں ہوں گے، ذلت اور رسوائی ان کا مقدر ہی ٹھہرے گی، الا مگر بحبل من اللہ اللہ کی پناہ کے ساتھ، وحبل من الناس اور لوگوں کی پناہ کے ساتھ، وباؤ اور وہ لوٹے بغضب من اللہ اللہ کے بھاری غضب کے ساتھ، وضربت اور ڈال دی گئی علیہم المسکنہ ان کے اوپر محتاجی بھی ان پر مسلط کر دی گئی، ذالک بانہم یہ اس لیے کہ بے شک وہ کانوا تھے یکفرون انکار کرتے، بآیات اللہ اللہ کی آیات کا، ویقتلون اور وہ قتل کرتے، الانبیاء انبیاء کو بغیر حق بغیر کسی حق کے، ان کو حق نہیں پہنچتا، انبیاء کی تو تعظیم کرنی ہے، ان کا تو دفاع کرنا ہے، لیکن یہ لعنتی ایسے کہ انہوں نے ان کو ہی قتل کر دیا جو اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجے ہوئے تھے، مقرر کردہ تھے، جو ان کی اصلاح کے لیے آئے تھے، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے گزرتے تھے، حد سے تجاوز کرتے تھے۔ محترم بھائیو، آج کا جو ہمارا سبق ہے اس میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو جو پیشین گوئی فرمائی ہے، ان آیات کا جو تعلق ہے یہ آیات اخبار الغیب سے ان کا تعلق ہے، یعنی جس کہہ لو کہ آیت کے اندر پیشین گوئی کی گئی ہو، غیب کی خبر دی گئی ہو، تو اسے کہتے ہیں اخبار الغیب، اخبار الغیب، ٹھیک ہے، اخبار خبر کی جمع ہے اور غیب پوشیدہ بات، یعنی وہ آیات ان کا تعلق ہے اخبار الغیب سے۔ تو اس میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو ایک بہت بڑی تسلی دی ہے کہ وہ تمہارا ٹک کر کسی بھی میدان کے اندر مقابلہ نہیں کر سکتے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے ایک وقت ایسا آیا کہ یہود کو جزیرۃ العرب سے ہی جلا وطن کر دیا، یہود کو جلا وطن کر دیا گیا کہ کوئی بھی مشرک کافر جو ہے نافرمان وہ حرم کے اندر داخل ہی نہیں ہو سکتا، یہ بھی ایک چیز ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ محترم بھائیو، اس وقت چونکہ مسلمانوں کا یعنی فی زمانہ بھی ہمیں تھوڑا سا جائزہ لینا ہے کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہودی پوری دنیا کی معیشت پر کنٹرول رکھے ہوئے ہیں، اور اسی طرح سے دنیا کائنات کے اندر جو سازشوں کا جال ہے وہ بھی انہی کا بچھایا ہوا ہے۔ تو اس میں بنیادی طور پر اللہ کے وعدے تو سچے ہیں، اللہ کے وعدے سچے ہیں، پورے ہو کر رہیں گے اور پورے ہوئے بھی اور آئندہ بھی ہو کر رہیں گے۔ اب یہ سارا کچھ کیوں ہوا ہے؟ یہ اس لیے کہ مسلمانوں نے بنیادی طور پر کمزوری دکھائی،
اپنی ذمہ داری سے کو پورا نہیں کیا، جس کی وجہ سے یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، قانون ہے کہ جو اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کرے گا، کیونکہ یہودی بھی تو اللہ رب العالمین کے چہیتے تھے، وہ بھی ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب، آسمانی کتاب ہی نازل فرمائی تھی، ان کے پاس جو انبیاء آئے تھے ان کا بھی بڑا رتبہ تھا، لیکن ان کو راندہ درگاہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی، اللہ کی آیات کا انکار کیا، حد سے تجاوز کیا، انبیاء کو جو ہے قتل کیا۔ اب یہ وہ موٹے موٹے نافرمانی والے کام ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو راندہ درگاہ کیا۔ تو مسلمانوں نے بھی بالکل ایسے ہی اپنی ذمہ داریوں سے جو ہے منہ موڑ لیا، اعراض کیا، اور حدود اللہ سے یعنی جو حدیں ہیں ان کو پار کیا، شراب کو، زنا کو، جوئے کو، سود کو، یہ ساری وہ حدیں ہیں جو جن کو مسلمان اس وقت کسی نہ کسی زمرے کے اندر پار کر چکے ہیں کہ نہیں کر چکے؟ تو ذرا آٹومیٹکلی اس کا نتیجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے یہود کے اوپر ذلت اور رسوائی مسلط کی تھی، مسلمانوں کے اوپر بھی ایک وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذلت اور رسوائی کیا کر دی ہے؟ مسلط کر دی ہے۔ اب اس ذلت اور رسوائی سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ مسلمان اللہ کی حدوں کا خیال رکھیں اور اس کے احکامات کی پاسداری کریں۔ اللہ آج بھی اپنے وعدوں کو پورا کرنے پر قادر ہے، اپنے وعدوں کو پورا فرمائے گا، اور انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے کہ جب مسلمان اور یہودیوں کی جنگ ہوگی اور پتھر اور درخت بھی بول بول کر بتائیں گے کہ اے مسلمان، یہ پیچھے میرے یہودی بیٹھا ہے، اس کو آ کر قتل کر۔ ہاں محترم بھائیو، یہ وعدہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا اور یہ پورا ہوگا، لیکن اس سے پہلے ہماری مینٹیننس ہونے والی ہے، ہماری ٹیوننگ ہونے والی ہے، ہماری بہت ساری اصلاح ہونے والی ہے، اور اس کے لیے ہمیں ہو سکتا ہے بڑی قربانیاں بھی دینا پڑے اور بہت سارے حالات کا مقابلہ کرنا پڑے، تو یہ اس کے لیے ہم نے تیاری کرنی ہے۔ اور اس کے ساتھ محترم بھائیوں ایک چیز یہ کہ اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر ذلت، محتاجی، رسوائی ڈال دی، اور اس ذلت اور رسوائی سے بچنے کے دو راستے بھی ان کے لیے بیان فرما دیے۔ ایک پہلا جو راستہ ہے کہ وہ اللہ کی پناہ میں آ جائیں۔ اللہ کی پناہ سے مراد کہ وہ اسلام کو قبول کر لیں، دین کو قبول کر لیں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں، ٹھیک ہے؟ یہ لفظ حبل، ٹھیک ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، ٹھیک ہے؟ حبل ہم پیچھے بھی پڑھ کر آئے، تو مراد پناہ رسی ہے، تو اللہ کی رسی کو پکڑ لیں، مراد دین کو قبول کر لیں، یا پھر کسی بھی مسلمان کی پناہ کے اندر آ جائیں، یہ بھی اللہ کی ہی پناہ ہوگی۔ یہ بھی پناہ کس کی ہوگی؟ اللہ کی پناہ ہوگی۔ کوئی مسلمان ملک ان کے لیے الگ ایک بستی بنا دے، وہاں پر ان کو سٹے کرنے کی آرڈر جاری کر دے، یعنی ان کو پناہ دے دے، تو یہ بھی اللہ ہی کی پناہ ہوگی۔ اور دوسرے نمبر پر ہے لوگوں کی پناہ۔ اس سے مراد کوئی بھی دوسرا مذہب ان کو سپورٹ کرنے لگ جائے، کوئی بھی دوسرا مذہب، جیسا کہ اس وقت یہودیوں کو سب سے زیادہ سپورٹ مل رہی ہے، تو کس کی طرف سے مل رہی ہے؟ عیسائیوں کی طرف سے مل رہی ہے۔ اور آج دنیا کے اندر وہ عیسائیوں کے، نصرانیوں کے بل بوتے کے اوپر، یعنی فلسطین کے اندر ان کا داخل ہونا اور یروشلم کے اندر ان کا پنجے گاڑنا اور وہاں سے بیٹھ کر پوری دنیا کے اوپر جو ہے اپنی سازشوں کے جال بچھانا، یہ کس کے بل بوتے پر ہے؟ عیسائیوں کے بل بوتے پر ہے، نصرانیوں کے بل بوتے پر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیونکہ عام یہ بات کی ہے کہ لوگوں کی یعنی عام انسانوں کی یا کسی اور مذہب کی جو ہے پناہ کے اندر، آڑ کے اندر آ کر وہ اپنے کام کر سکتے ہیں اور کہہ لو کہ دنیا میں سروائیو کر سکتے ہیں یا پھر کسی اور شکل کے اندر رہ سکتے ہیں، البتہ ویسے ان کا اپنا کوئی وجود یا ان کے اپنے کوئی وسائل ان کو سروائیو نہیں کروا سکتے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بنا دی۔ تو اب محترم بھائیوں، دوسرے لفظوں میں اسلام کی جو جنگ ہے وہ پہلے عیسائیوں کے ساتھ ہونے والی ہے، اور دوسرے نمبر پر جو ہے اسلام کی جو جنگ ہے وہ کس کے ساتھ ہونے والی ہے؟ یہود کے ساتھ ہونے والی ہے، کیونکہ عیسائیت کمزور ہوگی تو یہودیت کمزور ہوگی، اور عیسائیت مضبوط ہے تو یہودیت بھی کیا ہے؟
مضبوط ہے، معیشت ان کے کنٹرول میں ہے اور باقاعدہ انہوں نے پلاننگ کی ہوئی ہے، لیکن اسلام کو یہ دو بڑے چیلنج سامنے اس کے ہیں۔ تو یاد رکھیں اللہ کے وعدوں پر یقین رکھ کے ہمیں تیاری کرنی ہے اور انشاءاللہ فتح جو ہے وہ کس کی ہے؟ اسلام کی ہے۔ اور یہ فی زمانہ انہوں نے آزما کر بھی دیکھ لیا ہے، فی زمانہ انہوں نے آزما کر بھی دیکھ لیا ہے، اور اسی لیے وہ بڑے اوچے ہتھ کنڈے اور دیگر وسائل اور ذرائع کو استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے پکا اندازہ کر لیا ہے کہ میدان میں ہم مسلمانوں کو شکست دے سکتے نہیں۔ آپ افغانستان کو اٹھا کر دیکھ لیں، کوئی ایک ملک نہیں ہے جی، وہاں پر کتنے ملک جمع ہو کر انہوں نے جی اقوام متحدہ اور کہہ لو کہ نیٹو جی ساری انہوں نے جو ہے جمع کر کے حملہ کر کے دیکھ لیا۔ 20 سال محترم بھائیو خاک چاٹنے کے سوا ان کو کچھ ہاتھ نہیں آیا، تباہی نکل گئی۔ اب وہ اس بات کو سمجھ بیٹھے ہیں کہ میدان کے اندر ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب وہ کر کیا رہے ہیں؟ میڈیا کے ذریعے جی، اسی طرح سے محترم بھائیو مختلف ڈیوائسز کے ذریعے، مختلف گیمز کے ذریعے، مختلف جو ہے بے حیائی کے پروگرام لانچ کر کے مسلمانوں کو اخلاقی تباہی کے اندر ڈال کر، لیکن ہم یہ باتیں سمجھتے نہیں، ہم ان کی ان سازشوں کو سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے نہیں یہ انٹرٹینمنٹ کا سامان ہے، اور بھائی یہ انٹرٹینمنٹ کا سامان نہیں ہے، یہ میٹھا زہر ہے جو انہوں نے ہماری رگوں کے اندر گھول کر ڈال دیا ہے، اور ہمارا آج کا نوجوان اس بات کا رضیہ ہو چکا ہے۔ وہ عبدالحنان بھائی یہاں پر تشریف لائے تھے، ماشاءاللہ انہوں نے بڑی زبردست گفتگو کی، جمعہ پڑھایا، اس طرح سے باہر اڈے کے اندر جب پروگرام تھا اس میں بھی، تو انہوں نے ایک بات کی کہ ہمارا آج کا نوجوان کیا کر رہا ہے؟ سوتے ہوئے آخری ملاقات اس کی موبائل سے، اور اٹھتے ہوئے پہلی ملاقات بھی کس سے؟ موبائل سے۔ اور محترم بھائیو ساری راتیں جاگ کر اس کی تنہائی پاک نہیں رہی۔ محترم بھائیو تنہائی جب پاک نہیں رہی تو کیا خیال ہے، کیا سمجھتے ہیں، کیا امیجن کرتے ہیں کہ اس کا اخلاق پاک ہو رہ جائے گا، اس کی عادات پاک رہ جائیں گی، یا کوئی وہ معاشرے کی کوئی جو ہے خدمت کر سکتا ہے؟ اس کے اندر ساری صلاحیتیں نچوڑ لی گئی ہیں محترم بھائیو اس کو یہ چیزیں دے کر۔ اور ہم سمجھتے ہیں، ماں باپ بھی یہ سمجھتے ہیں، بچوں کی بھی فرمائش ہے کہ جی بچوں نے کہہ دیا ان کو یہ لے کر دینا ہی دینا ہے، حالانکہ کوئی ضرورت نہیں، نہ کوئی کاروبار کیا جا رہا ہے، نہ ہی محترم بھائیو اس کا اگر وہ رابطے میں نہیں رہے گا یا دنیا کو نہیں دیکھے گا تو شاید وہ دنیا سے یعنی کہ چلا گیا، تو ایسے ہی اس حالت میں تو فرشتوں نے اس سے پوچھنا ہے تو تے فلانی گیم نہیں کھیل کے آیا، تو فلانا کارٹون نہیں دیکھ کے آیا، فلانی سائٹ نہیں کھول کے آیا، تو اتنے ناکام ہو گئے؟ نہیں، ایسا کوئی سوال بھی اس سے نہیں ہونا۔ پھر بھی ہمیں محترم بھائیو اتنا اس کی لت لگ گئی ہے، اتنا اس کا چسکا پڑ گیا ہے کہ ہم اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اور اصل چیز دیکھی جائے تو محترم بھائیو یہ سارا کا سارا کیا دھرا ہے ہماری نوجوان نسل کو تباہ کرنے کے لیے یہود و نصارہ کا مکمل ایک پلان ہے کہ ان کے بازوں کے اندر سکت ہی نہ رہے، ان کو بس الجھا دو، ہے جی ساری دنیا ان کی فنگر ٹپس پر ان کے آگے ڈال دو اور یہ دنیا کے اندر ہی مگن ہو جائیں۔ تو محترم بھائیو ہم نے اپنے نوجوان نسل کو، اپنے گھر بار کو، اپنے گھر والوں کو، سب کو یہ باتیں سمجھانی ہے کہ ضرورت ہے اس کی، جتنا اس کا استعمال کر لو، اس کے علاوہ اس کے اندر زیادہ جو ہے غرق ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین اسلام کو کھوئی ہوئی عظمت رفتہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نوجوان کو، مسلم نوجوان کو اللہ رب العالمین اپنا کردار پاک صاف، اپنی تنہائی پاک صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دشمنان اسلام کا ہر فورم پر، ہر میدان میں مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھ لیجیے ان آیات کو، جو بات سمجھ نہ آئے تو پوچھ لیجیے۔ لن یضروکم